السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیں جی، سیز فائر کی خوشی میں ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی پارٹی کر لیتے ہیں، اور یہاں پر جی 1000 کا بجٹ تھا ہمارا۔ 1000 کے بجٹ میں آئے ہیں جی 2 برگر اور ایک اسمال کرنچی پاستا۔ سو جی انجوائے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑے ایک مسئلے سے بچا لیا، ایک عذاب سے بچا لیا۔ کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے نا، جنگ میں نہ تو کسی ملک کی جیت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ملک کی ہار ہوتی ہے۔ جنگ میں صرف نقصانات ہوتے ہیں، اور بس بعد میں نقصان سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس کا زیادہ نقصان ہے اور کس کا کم نقصان ہے۔ جنگ میں اگر کوئی ہارتا ہے تو وہ مائیں ہارتی ہیں، جن کے جوان بیٹے سرحدوں پہ ہوتے ہیں، جن کے جوان بیٹے جو چھٹی پہ آئے ہوتے ہیں، ان کو کال کر کے بلا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہوا تھا، جیسے ہی جنگ کے ایشوز آ رہے تھے، ہر جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کی چھٹیاں کینسل ہو گئی تھیں، ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی، اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز۔ نو ڈاؤٹ پاکستانی فوج نے بہت ہی اچھے سے اور بہترین حکمت عملی سے اس سب کا مقابلہ کیا۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس دن آدھی رات کو 7 مئی کی رات کو، 7 اور 6 مئی کی درمیانی رات جب انڈیا نے حملہ کیا تھا، تو شاید یہ پاکستانی فوج ہی تھی جس کے بنا پر ہم جب اٹھے، یا ہم لوگوں میں سے بہت سوں کی رات کو 2:30-3 بجے یا 4 بجے آنکھ کھلی اور انہوں نے یہ خبر اپنے موبائلوں پر پڑھی، اور شاید پھر انہیں دوبارہ نیند آ گئی، اور اس دوبارہ نیند آنے کی وجہ یہ فوج ہی تھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ ہیں سرحد پر یا بارڈرز پر، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم دوبارہ سے سو گئے۔ بہت سارے یہ جو میمرز تھے جنہوں نے میمز بنائیں، وہ بھی شاید اسی لیے بنائیں کہ ہم انہی کے سر پہ بنائیں، اسی آرمی کے سر پہ ہم نے بہت ساری میمز بنائیں، بہت ساری ویڈیوز بنائیں، بہت ساری ریلز بنائیں، اور بے دھڑک ہو کے بنائیں۔ بہت سارے سویلینز ہیں جن کو اگر ہم دبکا بھی مار دے تو وہ کھڑے کھڑے گر جائیں، لیکن وہ بھی انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ جو فوج ہے نا، یہی تھی، نو ڈاؤٹ۔ اور یہ فوج ہی تھی جس کا حوصلہ بھی تھا کہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے بے انتہا ان کو گالیاں بھی پڑ رہی تھیں، بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا تھا، لیکن پھر بھی جب ان کی ضرورت پڑی تو یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ۔ اور شاید اسی وجہ سے بہت جلد یہ سیز فائر بھی ہو گیا، اور وداؤٹ اینی کنڈیشن انڈیا اس سیز فائر پر بھی مان گیا۔ تو جی اللہ کا شکر ہے، اس بات پر جتنا شکر کیا جائے گا وہ کم ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ جو ہے وہ چند دن اور چلتی، چند دن کی بات میں کر رہی ہوں، مہینوں کی بات نہیں کرتی، چند دن بھی اور چلتی، تو یہ جو ساری ہمارے ملک کی ترقی ہے، یا یہ جو ساری معیشت جو ہے، جو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی کی طرف بھی جاتی ہے، یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں 10 سال پیچھے، 10 دن کی جنگ ہمیں 10 سال پیچھے لے جاتی، کیونکہ ہم اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو افورڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ، اور ہم کیا، انڈیا بھی نہیں افورڈ کر سکتا، ان کی عوام بھی نہیں افورڈ کر سکتی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آرام سے رہ لیں، اور جو اصل مسئلہ ہے، جو ٹیررزم کا ایشو ہے، اس مسئلے کو ٹیبل ٹاک سے حل کیا جائے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے ٹیررزم یہ ہو، ایون کہ کسی بھی ملک میں کسی بچے کو بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمارے دل بھی اتنے ہی پریشان ہیں، ورنہ جتنا پاکستان نے ٹیررزم کو سفر کیا ہے شاید ہی کسی کنٹری نے کیا ہوگا۔ اتنے خودکش دھماکے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اتنے زیادہ اٹیکس ہم نے اپنی آنکھوں پہ دیکھے ہیں، ہمارے ملٹریز پر اٹیکس، ہمارے بچوں پر اٹیک، تب تو ہم تو کسی بھی ملک پر جو ہے وہ الزام لگانے نہیں آئے تھے، ہم نے تو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں میں سے ان کو ڈھونڈ کر اس کا سدباب کیا تھا۔ تو انڈیا والوں کو بھی اپنی ہی کنٹری میں، اپنے ہی لوگوں میں سب سے پہلے چھان بین کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے ایک نیو ٹرائی پوڈ لیا تھا، اس سے پہلے جو میرا ٹرائی پوڈ تھا نا وہ بہت چھوٹا سا تھا، اور اتنی وہ اسٹیبل بھی کنڈیشن میں نہیں تھا، جب بھی میں اس کے اوپر موبائل لگاتی تھی نا تو میرا موبائل گر جاتا تھا۔ یہ پہلے والا ٹرائی پوڈ جو ہے یہ میں نے پورے 600 روپے میں لیا تھا، صرف ایک شوق کی بنا پر کہ میں نے ویڈیوز بنانی ہیں تو ذرا تھوڑا خرچہ کر لوں گی۔
لیکن پھر نیکسٹ مجھے 2-3 موبائل توڑنے کے بعد اور ایک دن تو میرا یہ جو میرے پاس موبائل ہے نئے والا موبائل یہ سیدھا ہانڈی میں گر گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ شوق بھی اگر پورا کرنا ہے نا تو چلو 4 پیسے لگا لیتے ہیں۔ سو یہ میں نے 3000 کا لیا ہے اور یہ کافی اچھی اسٹیبل کنڈیشن میں مطلب ہیوی ڈیوٹی ایک ٹرائیپوڈ ہے۔ تو یہاں پر میں وہ اسی والے اب ٹرائیپوڈ کے ساتھ لگا کے نا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بنا رہی ہوں۔ اور میں بنا کیا رہی ہوں، میں بنا رہی ہوں آلو پالک۔ آلو بھی میں نے ڈالے ہیں اور چکن بھی میں نے تھوڑا سا پڑا ہوا تھا وہ بھی ڈال لیا ہے۔ اچھا پہلے ایک دور تھا جب میں ہاسٹل سے واپس آئی تھی نا، ہاسٹل میں اتنی آلو پالک کھائی تھی کہ آلو پالک سے نا ایک طرح کی چڑ سی ہو گئی تھی۔ کوئی بندہ آلو پالک کا نام لیتا تھا نا تو بڑا برا لگتا تھا، دل کرتا تھا اس کو ہاسٹل لے کے جائیں، 6-8 دن اس کو وہ والی پالک کھلائیں جو ہم نے کھائی ہے۔ اور لیکن اب کافی ٹائم گزر گیا ہے تو اب اچھی لگنے لگی ہے۔ پہلے تو میں اپنے گھر میں بھی پالک نہیں بناتی تھی، حالانکہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے یہ پالک اور آلو چکن کا سالن نا، لیکن میں نہیں بناتی تھی۔ مجھے اتنا غصہ چڑھتا تھا جب کوئی آلو پالک کی بات کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں نے 2 سال بس آلو پالک اور کالے چنے اور اس طرح کی چیزیں ہی کھائی ہیں نا، تو میں بڑا غصہ کر جاتی تھی۔ اور یہاں پر نا مجھے یاد آیا کہ میں نے نمک تو ڈالا ہی نہیں ہے، سو اب میں نے دوبارہ اس میں نمک آ کے ڈالا اور ساتھ ساتھ میں کچن بھی صاف کر رہی ہوں۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ میں بڑا ایکٹیو ہو کے گزارتی ہوں۔ اس ٹائم میں نے کھانا بنانا ہوتا ہے، سارے دن کے آلموسٹ برتن جو ہوتے ہیں وہ میں نے دھونے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے کچن صاف کرنا ہوتا ہے۔ مجھے بس ہوتا ہے کہ 8 سے 8:30 بجے تک نا میں آلموسٹ سارا کام جو ہے وہ کچن کا کمپلیٹ کر لوں، مطلب سالن بناتے بناتے ساتھ ہی میں باقی کا سارا کام نپٹا لوں، تاکہ جب میں کچن سے چلی جاؤں پھر مجھے دوبارہ کچن میں نہ آنا پڑے۔ بس پھر یہ ہو کہ رات کے جو 2-4 برتن ہیں نا وہی ہوں اور میں بچوں کو پراپر طور پہ نا کروا لوں، کام کرواؤں، اسکول کا کام کرواؤں۔ اور اسکول کا کام پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کرواؤں، اگر میں نے 1 گھنٹہ میں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوں تو وہ 1 گھنٹہ میں بچوں کے پاس بیٹھی رہوں۔ اب ایسا نہیں ہو کہ میں بچوں کو کام پہ لگا کے خود میں تو کوئی اور کام کرنے لگ جاؤں۔ پہلے میں نے یہ پریکٹس بھی سٹارٹ کی تھی کہ بچوں کو کام پہ لگا کے خود میں، لیکن پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ اتنا کوئی اچھا وے نہیں ہے، مجھے خود ہی بچوں کو پراپر جو ہے وہ تیاری کروانی چاہیے ہر چیز کی نا، کیونکہ بچے ابھی بہت ہی زیادہ انیشیل لرننگ سٹیج میں ہے۔ یہاں پر بھی اگر ان کے ساتھ اس طرح کے ایشوز آ گئے نا تو ہو جائے گا، یہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں۔ اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے مجھے پتہ ہے نا کہ جس بچے کی بیس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے نا، مطلب اس کی بیس کے اوپر پراپر توجہ نہیں نا دی جاتی، پیرنٹس کہتے ہیں کہ ابھی تو سٹارٹ ہے کوئی بات نہیں، کل پڑھ لینا، پرسوں کر لینا، یا بچوں کو ہوم ورک نہیں کرواتے، ان کے بچے بہت مطلب پیچھے رہ جاتے ہیں، مینٹلی بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی مطلب بینگ اے ٹیچر، اگر میں کلاس میں کچھ پڑھا رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ پک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پیچھے کوئی چیز ہے جو مسنگ ہو گئی ہے۔ اگر ہم مطلب اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر روٹ کے کویسچنس میں کرواؤں اور بچے وہ پک نہیں کر رہے نا، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بیسک ان کو بتائی نہیں گئی ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اگر ان کو بتائی بھی گئی ہے تو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تو کائنڈلی ایک مطلب ٹیچر ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر تو آپ نے اپنے بچوں کو پراپر پڑھانا ہے تو پھر ان کو محنت کی عادت ڈالیں اور بچپن سے ڈالیں۔ اگر ٹیچر کام دیتی ہے تو وہ کام اس کو اسکول میں کروا کے، گھر میں اس کو کروا کے اسکول بھیجیں، تو ایک تو اس سے آپ کا خود کا بچہ جو ہے وہ شرمندگی سے بچ جائے گا، اس میں ڈٹائی نہیں آئے گی، اسے پتہ ہوگا کہ کام تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ٹیچروں کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ آدھے بچے جو ہے ان کا کام آگے چلا جاتا ہے اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم کام پیچھے رکھ لیتے ہیں، یا سم ٹائم پھر ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیچھے کا چھوڑ دو، آگے چلو، اوبویسلی سلیبس وغیرہ تو کور کروانے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو جی باتوں باتوں میں آج جو ہے وہ میں نے بنا لی ہے آلو پالک اور چکن، اور یہ سالن میں نے تھوڑا زیادہ بنایا ہے، زیادہ میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ میں پیپرز بھی ڈیوٹی کر رہی ہوں، تو یہ پھر آگے 2 دن تقریباً میں نے سوچا کہ یہ چل جائے گا انشاءاللہ، اور امید ہے مجھے چل جائے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔